میزبان پاکستان چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گیا. نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش کو ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. بھارت بھی فائنل 4 میں پہنچ گیا. کیویز نے گروپ 8 سے پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کی بھی چھٹی کرا دی. پاکستان کو ابتدائی دونوں میچز میں بھارت اور نیوزی لینڈ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. 2017 میں بنگلہ دیش نے نیوزی لینڈ کو باہر کیا تھا. 2025 میں کیویز نے بدلہ لے کر بنگال ٹائیگرز کو چیمپئنز ٹرافی سے باہر کر دیا. پاکستان اور بنگلہ دیش آخری رسمی میچ جمعرات کو پنڈی میں کھیلیں گے. قومی اسکواڈ دبئی سے اسلام آباد پہنچ گیا. کھلاڑی آج اسلام آباد کلب میں پریکٹس کریں گے. اگر اب بھی اس ملک کی کرکٹ کے ساتھ سرجری نہیں ہوئی تو پھر چیئرمین صاحب کو چاہیے اپنی سیٹ سے ریزائن کر دیں. ابھی بھی نہیں ہوئی تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں یہی حال ہوتا رہے گا, پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہو جائے. جب آپ کی سلیکشن کمیٹی نان کرکٹر ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایونٹ جیت کے لائیں. فاتحہ پڑھ لیتے ہیں پاکستان کی کرکٹ کا. قومی ٹیم میں سرجری نہ ہوئی تو محسن نقوی استعفیٰ دے دیں. اب بھی ایکشن نہ لے گیا تو اس سے بھی برا حال ہوگا. سابق کرکٹر باسط علی کے ایک وکٹ کے بڑے شوہر لمحہ پرجوش میں گفتگو. کہا چیئرمین پی سی بی مضبوط آدمی ہے, امید ہے سب کو ٹھیک کر دیں گے. ٹی وی پر فٹ بال کا پروگرام کرنے والے حسن چیمہ قومی ٹیم کی سلیکشن کر رہے ہیں. کامران نقپل نے کہا سلیکشن کمیٹی میں نان پروفیشنل لوگ ہوں گے تو یہی حال ہوگا. جس دن ٹیم کا اعلان ہوا تھا اسی دن ہم ایونٹ سے باہر ہو گئے تھے. گروپ بندی اور فیوریٹزم کے چکر میں قومی ٹیم کو خراب کیا گیا. ڈومیسٹک کرکٹ انہیں دی ہونی ہے جنہیں کرکٹ کا پتہ ہی نہیں. بھارت سے بدترین شکست پر قوم کے دل زخمی. شائقین کی کھلاڑیوں پر شدید تنقید. کہا میچ میں ایک ٹیم جیتی ہے اور ایک ہارتی ہے, لیکن بھارت سے ہمیشہ ہماری ٹیم ہی ہارتی ہے. شائقین امام الحق کی شمولیت پر بھی برہم. کہا پاکستانی ٹیم کے انتخاب میں میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئی. دبئی میں ایک پاکستانی فین جذباتی ہو گیا, بھارتیوں نے دلاسا دیا. سوشل میڈیا پر بھی شدید تنقید. کہا ایونٹ کی میزبانی کے لیے 2 سال لڑے اور 5 دن میں باہر ہو گئے. اچھا ہوا میچ دبئی میں تھا, یہاں ایسا نہیں دیکھ سکتے تھے. پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کے خلاف پروپیگنڈا ایونٹ کا پاکستان میں ہونا دنیا کو بھائے, لیکن بھارتی میڈیا باز نہ آیا. چیمپئنز ٹرافی کے دوران تھریٹ الرٹ جاری کرنے کا جھوٹا واویلا. پاکستان کے کسی ادارے نے کوئی تھریٹ الرٹ جاری نہیں کیا. کیوی پلیئر رچن رویندرا کے موبائل فون چوری ہونے کا الزام بھی جھوٹا نکلا. نیوزی لینڈ بورڈ نے بھارتی میڈیا کے سفید جھوٹ کو جھٹلا دیا. افتتاحی تقریب اور میچز کے دوران اسٹیڈیم خالی ہونے کا جھوٹا پروپیگنڈا بھی کام نہ آیا. آسٹریلوی پلیئر ایلکس کیری نے پاکستانی تماشائیوں کی حوصلہ افزائی کو کھل کر سراہا. تجزیہ کار افتخار فردوس کہتے ہیں بھارتی میڈیا نے 2022 کی خبر چیمپئنز ٹرافی سے جوڑ دی. اس وقت داعش نے افغان کرکٹ ٹیم کے خلاف یہ بات کی تھی. اس تھریٹ سے پاکستان کا دور دور تک تعلق نہیں. بھارتی میڈیا ایسی خبریں چلا کر دنیا کو باور کرانا چاہتا ہے کہ پاکستان غیر محفوظ ملک ہے. روس یوکرین جنگ روکنے پر بہت زیادہ پیش رفت ہوئی ہے. ہم روس یوکرین جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک معاہدے کے بہت قریب پہنچ رہے ہیں. وائٹ ہاؤس میں ملاقات سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی میڈیا سے گفتگو. کہا امریکہ نے یوکرین پر $350 ارب خرچ کیے. یہ بائیڈن انتظامیہ کی غلطی تھی. میں صدر ہوتا تو یہ جنگ کبھی نہیں ہوتی. اس جنگ کو نہ روکا گیا تو یہ تیسری جنگ عظیم کا باعث بن سکتی ہے. فرانسیسی صدر کا کہنا تھا ہمارا مشترکہ مقصد یوکرین میں دیر پا امن قائم کرنا ہے. ہم ذاتی دوست ہیں اور مل کر کام کرتے ہیں. یورپ ایک قابل اعتماد پارٹنر بننے کے لیے تیار ہے. جنگ شروع ہونے کے بعد سے یوکرین میں 10 لاکھ افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں. Azerbaijan intends to invest $2 billion in Pakistan. Both teams have worked, and now a deadline of 1 month has been given. I'll be receive you again in Islamabad in April to ink these agreements.
وزیراعظم کا دورہ آذربائیجان $2 ارب سرمایہ کاری پر اتفاق پاکوں میں دونوں ملکوں کے درمیان کئی معاہدوں اور MOUs پر دستخط کیے گئے آذربائیجان نے دفاعی سامان کی مشترکہ پیداوار کی خواہش ظاہر کر دی وزیراعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا دونوں ملکوں کے تعلقات نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں آذربائیجان کو یقین دلاتا ہوں ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے $2 ارب سرمایہ کاری معاہدوں پر اپریل میں دستخط ہوں گے بزنس فورم سے خطاب میں وزیراعظم کا کہنا پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولتیں فراہم کر رہی ہیں دونوں ملکوں کی تاجر برادری کو پرکشش موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے عارضی صدر الہام علیوف کا پاکستان کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم کہا گزشتہ دورہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں تعاون پر بات ہوئی دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے کیے گئے وزیراعظم کا آذربائیجان میں پرتپاک استقبال صدارتی محل پہنچنے پر شہباز شریف اور آذری صدر بغلگیر ہوئے وزیراعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا برفباری کے دوران چاقو چابند فوجی دستے نے شہباز شریف کو سلامی دی دونوں ملکوں کے قومی ترانوں کی دھن بھی بجائی گئی وزیراعظم شہباز شریف نے کاراباغ کے شہیدوں کی یادگار فتح پر بھی حاضری دی پھول رکھے اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی آذربائیجان کے وزیراعظم اسپیکر اور وزیر خارجہ سے ملاقات دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق دونوں ملکوں کا تجارت توانائی دفاع علاقائی رابطوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق صدر آذربائیجان کے شاہی میں پاکستانی وفد کی اعلیٰ سطح ملاقاتیں حسن پوری ڈیٹیل ملی کہ کہاں پر اس کے پاس اسٹورڈ ہے ڈرگ ہماری ٹیم گئی ہے ان کے گھر پورا بیگ بھرا ہوا تھا یہ صرف ایک ہفتے کا کنسائنمنٹ تھا جس کی مالیت تقریباً 50 سے 60 لاکھ کے درمیان ہے 40-50 کروڑ روپے کی منشیات جو ہے وہ پرچیز کر کے سیل آؤٹ کر چکا ہے ڈیفنس کراچی میں منشیات اسمگلنگ کے ہوشربا انکشافات گرفتار ملزم ساحر حسن نے تفتیش میں کئی بڑوں کے نام اگل کیے SSPSIU شعیب میمن کا کہنا ہے ملزم نے تفتیش میں بتایا 2 سال میں 50 کروڑ سے زائد مالیت کے منشیات منگوا کر فروخت کر چکا ملزم کے گھر سے ایک ہفتے کا مال ملا جس کی قیمت 60 لاکھ روپے ہے ساحر نے تفتیش میں بتایا کہ منشیات کی رقم والد ساجد حسن کے مینیجر کے اکاؤنٹ میں بھی منگواتا تھا ملزم نے بتایا کہ 5 سال سے ماڈلنگ 13 سال سے ویٹ کا نشہ اور 2 سال سے منشیات فروخت کر رہا ہے منشیات کا مکمل بزنس اسنیپ چیٹ پر تھا کوریئر کمپنیز کے ذریعے کروڑوں کے منشیات منگوائے ملزم سے منشیات خریدنے والوں میں ہائی بزنس فیملیز اور شوبز شخصیات شامل ہیں جوڈیشل مجسٹریٹ نے ملزم ساحر حسن کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ملزم سے مزید تفتیش جاری ارمغان کے لیے پھانسی بہت چھوٹی سزا ہوگی ایسا جانور کسی صورت باہر نہیں آنا چاہیے ملزم رہا ہوا تو زیادہ خطرناک ہو جائے گا مقتول مصطفیٰ عامر کی والدہ نے عوام سے مقتول بیٹے کے حق میں آواز بلند کرنے کی اپیل کر دی وجیہ عامر نے کہا ان کا بیٹا منشیات فروش نہیں تھا مصطفیٰ کو انصاف دلانا ان کی زندگی کا مقصد ہے قتل کے ملزم ارمغان کے گھر سے برآمد اسلحے میں اسرائیلی بندوق بھی شامل تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کروڑوں روپے مالیت کے ہتھیاروں کے لائسنس تاحال پیش نہ کیے جا سکے انسداد منشیات عدالت نے بھی گرفتار ملزم ارمغان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے چیف جسٹس آف پاکستان مجھے انوائٹ کیا تھا ایز لیڈر آف دی اپوزیشن جو ایجنڈا ہمارے پاس چیف جسٹس صاحب نے بھیجا تھا اس میں ہیومن رائٹس تھا جوڈیشل ریفارمز تھے ہم نے بتایا کہ عمران خان صاحب بشرا بی بی ہمارے باقی اسیران ان کے حقوق ہیں وہ سلب کیے جاتے ہیں ان سے ملاقاتیں نہیں کی جاتی چیف جسٹس کو بتایا سابق وزیراعظم کا جیل ٹرائل ہو رہا ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کا احوال بتا دیا چیف جسٹس نے انہیں بطور اپوزیشن لیڈر ملاقات کی دعوت دی تھی چیف جسٹس کو بتایا بانی بشرا بی بی اور دوسرے اسیروں کے حقوق سلب کیے جا رہی ہیں بانی پی ٹی آئی واحد سابق وزیراعظم ہے جن کا جیل ٹرائل ہو رہا ہے کارکنوں کے ساتھ پولیس گردی کی جا رہی ہے چیف جسٹس نے ان باتوں کو تسلیم کیا ہے رمضان المبارک کے
فوراً بعد ہم ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. بہت بڑا ریلیف لوگوں کو بجلی کے بلوں میں ملنا چاہیے. بجلی کے بلوں سے، گیس کے بلوں سے غیر ضروری ٹیکسز ختم ہونے چاہیے. پیٹرول کی قیمت کم ہونی چاہیے اور تنخواہ دار لوگوں کی سلیب بنائی گئی ہے ظالمانہ، اس کا خاتمہ کیا جائے. جماعت اسلامی کا رمضان کے بعد بڑی تحریک شروع کرنے کا اعلان. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں شاہراہوں پر دھرنے، گورنر اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کو گھیراؤ کریں گے، عوام سے مارچ کرنے کی اپیل کریں گے. حکومت کے پاس مسئلہ حل کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. بجلی اور گیس کے بلوں سے غیر ضروری ٹیکس ختم ہونے چاہیے.